الحمدللہ ماہ رمضان شریف کی مبارک اور پرکیف ساعتوں کی رخصت ہونے کے بعد انعام کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عید سعید کی خوشیاں عطا فرمائی۔ یہ اسلام کا کتنا حسین نظام ہے کہ ماہ رمضان شریف رخصت ہوتا ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عید کی خوشیاں عطا کرتا ہے۔ یہ عید کیا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیکھیے اس کا نام کچھ اور بھی رکھا جا سکتا تھا، عید کے علاوہ اس کا نام کچھ اور بھی رکھا جا سکتا تھا، اس لیے کہ خوشیوں کو الگ الگ نام دیا جاتا ہے، مسرت ہے، شادمانی ہے، کیف ہے، سرور ہے، لیکن حضور علیہ السلام نے اپنی امت کو عید کا نام عطا کیا، خوشیوں کے دن کو عید کا نام عطا کیا۔ اور عید کیا ہے؟ عید کہتے ہیں عید عود کرنے کو، یعنی پلٹنے کو۔ ہم کہتے ہیں نا کہ بخار عود کرایا، یہ چیز پلٹ کرا دی، تو جو چیز بار بار پلٹ کر آتی ہے عید کہتے ہیں وہ خوشی جو بار بار پلٹ کر آئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حبیب نے امت کو گارنٹی دی ہے کہ غم پلٹ کر آئے نہ آئے، لیکن اے میری امت تم تک خوشیاں ضرور پلٹ کر آئے گی، تم تک خوشیاں ضرور پلٹ کر آئے گی۔ اسلام میں کوئی دن ایسا نہیں ہے جس کا نام یہ ہو کہ غم پلٹ کر آئے گا، لیکن اسلام میں عید ہے، خوشیاں پلٹ کر آئے گی۔ اور پھر اس کے بعد صرف اللہ اکبر، عید الفطر کو عید نہیں کہا، بقرعید کو بھی عید کہا۔ اور پھر مصطفیٰ جان رحمت کا کوئی امتی سوچ سکتا ہے کہ چلو سال میں 2 مرتبہ خوشیاں پلٹ کر آئے گی، لیکن آقا نے ارشاد فرمایا ہر جمعہ مومنین کے لیے عید کا دن ہے، یعنی کہ صرف سال میں 2 خوشیاں پلٹ کر نہیں آئے گی، بلکہ ہر ہفتہ پلٹ کر آئے گی، ہر لمحہ پلٹ کر آئے گی، ہر ساتھ پلٹ کر آئے گی۔ اس لیے اس کو عید کا دن کہتے ہیں۔ عید کے دن غصے میں آنے کا دن نہیں، عید کے دن جلال میں آنے کا دن نہیں، عید کے دن غضب میں آنے کا دن نہیں، یہ خوشیوں کا دن ہے۔ اس دن خوشیاں اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ خود خوشی کا اظہار کرتا ہے، اور جب خوشی کا اظہار کرتا ہے تو بندوں سے کہتا ہے اے پاپیو آج تمہارے پاپ نہیں دیکھوں گا، عید کا دن دیا ہے تو اس کے صدقے سارے گناہوں کو بخش دوں گا، سارے گناہوں کی مغفرت کر دوں گا۔ عید کے دن جب عید کی نماز پڑھ کر مسلمان اپنے گھروں کی طرف پلٹتے ہیں تو اللہ اس شان سے عیدی عطا کرتا ہے کہ فرشتوں جا کر اعلان کر دو کہ گناہوں سے ایسے پاک ہو گئے ہیں جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں، جو مانگیں گے عطا کروں گا، جو مانگیں گے دوں گا۔ اور اس کے بعد فرماتا ہے تمہارے روزے قبول کیے، تمہاری نمازیں قبول کی، تمہاری تراویح قبول کی، تمہاری تسبیح قبول کی۔ بس بات اتنی ہے کہ بندہ اللہ سے امید کرے۔ مجھے ایک بات بہت پسند آتی ہے، ایک مرتبہ یہ ہوا کہ ایک پیغمبر، دیکھو عمل کتنا ہی مختصر ہو، کتنا ہی ٹوٹا پھوٹا ہو، مگر یقین مضبوط ہونا چاہیے اللہ پر۔ ہاں عمل کے معاملے میں ہم کمزور کبھی ہو جائیں تو ہو جائیں، لیکن یقین کے معاملے میں کبھی کمزور نہیں ہونا، یہ خاص بات یاد رکھیں۔ یقین کے معاملے میں کبھی کمزور نہیں ہونا۔ عمل میں کمزور ہونے والا جو ہے وہ بخش دیا جاتا ہے، لیکن یقین میں کمزور ہونے والا بخشا نہیں جاتا، اس لیے یقین بہت مضبوط ہونا چاہیے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک بندہ ایک نبی کے پاس آیا، اور آنے کے بعد اس نے اب اس دور کے نبی سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں نے یہ عرض کیا تھا لیکن جواب نہیں آیا۔ کیا کہا تھا؟ کہ میں نے عرض یہ کیا تھا کہ اللہ تیرے بندے پریشان ہے، ان کی پریشانیاں دور کر دے۔ تو اس دور کے نبی کو اللہ نے وحی کی، اس سے کہو کہ یہ بڑی باتیں کرنے لگا ہے میرے دربار میں نے اپنے مقبول بندوں کی فہرست سے کاٹ کر اس کا نام مردودوں کی فہرست میں لکھ دیا ہے، یعنی اپنے پسندیدہ بندوں کی فہرست سے نکال کر ناپسند بندوں کی پسندیدہ بند، توجہ میری طرف کریں، خاص جملہ ہے، پسندیدہ بندوں کی فہرست سے نام نکال کر ناپسند بندوں کی فہرست میں اس کا نام لکھ دیا ہے۔ اتنا سننا تھا وہ وجد کرنے لگا، اس پہ وجد کی کیفیت طاری ہوگی، وہ وجد کرنے لگا۔ اس دور کے نبی نے کہا پاگل تو نہیں ہو گیا تو؟ اس نے کہا حضرت کیا ہوا؟ کہا کہ اللہ نے کہا کہ تیرا نام مردود بندوں کی فہرست میں لکھ دیا گیا ہے اور تو وجد کرتا ہے۔ تو اس دور کے نبی کو اس بندے نے کہا آپ نے دیکھا نہیں فہرست کس کی ہے؟ مجھے کیا پڑی کہ محبوب ہو کہ مردود ہو، ہے تو اس کے بندوں کی فہرست میں۔ ارے اس کی فہرست میں آ جائے تو اس سے بڑی سعادت کی کیا بات ہے؟ اس کے بندوں کی فہرست میں آ جائے اس سے بڑھ کر سعادت کی کیا بات ہے؟ اس لیے اللہ سے ڈرتے ضرور رہو، لیکن ٹینشن اس کا لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم نے روزے رکھے قبول ہوں گے کہ رد ہوں گے۔ ارے جب توفیق دی ہے تو انشاءاللہ قبول بھی کرے گا، مگر یقین تو کرو۔ اور اس کے بعد اللہ اکبر، اس نے روزدار بندوں کی فہرست میں اپنا نام لکھ دیا ہے، اس سے بڑھ کر کے سعادت اور کیا ہو سکتی ہے؟ روزدار بندوں کی فہرست، لیکن ڈرتے بھی رہو۔ اللہ رب العزت نے آج عید کی خوشیاں عطا کی ہے، یہ عید کا دن ہے، لیکن اس مبارک دن میں ہم خوشیوں کا اظہار کریں، غریبوں کو، مسکینوں کو، جیسا کہ ابھی صوفی صاحب نے فرمایا، خطیب ملت نے بھی فرمایا، ہمارے برادر نے بھی فرمایا کہ غریبوں یتیموں کا خیال کرو۔ جس خوشی میں غریب شریک نہ ہو وہ خوشی قیامت کے دن عذاب بن جائے گی۔ بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا سب سے بری دعوت ولیمے کی وہ ہے جس میں غریبوں کو مدعو نہیں کیا جاتا۔ غریبوں کو، یتیموں کو جمع کریں، ان کو خوشیاں عطا کریں، رشتہ داروں کو جب اللہ نواز رہا ہے تو ہمیں بھی آج کے دن ہاتھ بڑا کرنا چاہیے، نوازنا چاہیے، خرچ کرنا چاہیے۔ ایک حدیث پاک ہے، اور اگر ہمارے پاس کوئی امید لے کر آئے اور ہم اس کی امید کو پورا کر سکتے ہیں تو ہمیں اس کی امید کو پورا کرنا چاہیے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو کسی کی آس توڑتا ہے خدا اس کی آس توڑ دیتا ہے اور اس کے اعمال کو اللہ رد کر دیتا ہے۔ عید منانے والوں، عید صرف سفید نئے کپڑوں کا نام نہیں ہے، عید صرف عطر اور خوشبو لگانے کا نام نہیں ہے، عید صرف آنکھوں میں سرما ڈالنے کا نام نہیں ہے۔ عید اللہ اکبر، بدن پہ عید کے دن خوشبو لگاؤ گے، تھوڑی دیر کا پسینہ اس کو بدبودار کر دے گا، لیکن اللہ کے بندوں کی آس پوری کر کے ان کے دل کو خوش کرو گے، ماں کی آس پوری کر کے، باپ کی آس پوری کر کے، بھائیوں کی آس پوری کر کے، پڑوسیوں کی آس پوری کر کے، مسلمانوں کی آس پوری کر کے، اگر آپ نے ان کے دلوں کو خوش کر دیا تو انشاءاللہ جب تک دنیا میں رہو گے تب بھی خوش رہو گے، قبر کے اندر بھی خوش رہو گے، میدان محشر میں بھی خوش رہو گے۔ لیکن افسوس آج ہم لباس پر تو توجہ دیتے ہیں، رشتوں پر توجہ نہیں دیتے، لوگوں کے دلوں پہ توجہ نہیں دیتے۔ اس لیے عید اس طرح بھی منائیے، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کیجیے اور لوگوں کی ضرورتوں کا خیال کیجیے، اپنی خوشیوں میں لوگوں کو شریک کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ
بہت تیزی کے ساتھ بدلتے جا رہے ہیں. نماز انشاءاللہ وقت پہ کھڑی کرنا ہے, بہت لمبا خطاب نہیں کرنا ہے. حالات پوری دنیا میں تیزی کے ساتھ بدلتے جا رہے ہیں. اس وقت دنیا بھر کے مسلمان چہرے اترے ہوئے, مایوسی چہروں پر, پریشانیوں کی لکیریں کہ اب کیا ہوگا. حالات ہماری حمایت میں نہیں بلکہ دھیرے دھیرے مسلم مخالفت میں بنتے جا رہے ہیں. کہیں پر مسلمانوں کی لاشیں ہیں, کہیں پر مسلمانوں کی لٹی ہوئی آبرو ہیں, کہیں پر مسلمانوں کے جلتے ہوئے مکانات ہیں, کہیں پر مسلمانوں پہ برستے ہوئے ڈنڈے ہیں. یہ ساری چیزیں ہیں. ایسے حالات میں مایوس نہیں ہونا, مایوس ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ اپنا ساتھ کوئی دے نہ دے, ہمارے ساتھ اللہ ہے. جب حالات مایوس کن ہوتے ہیں تو اس وقت کسی سے ٹکراؤ بھی مت لو, کسی سے ٹکرانے کی ضرورت نہیں, کسی سے جھگڑا لینے کی ضرورت نہیں, کسی کی مخالفت کی ضرورت نہیں. حالات جب مایوس کن ہوں تو سیرت مصطفیٰ کیا ہے, حضور علیہ السلام کا طریقہ کیا ہے, ہمیں کوئی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھو مکے کے حالات اتنے خراب ہو گئے, مکے کے حالات مسلمانوں کے حوالے سے اتنے بدل گئے کہ رشتہ دار جو تھے وہ دشمن بن گئے, بلکہ چچا دشمن بن گیا. جب حالات بدلتے ہیں تو مسلمان کا انداز کیا ہوتا ہے. اور ایک بات یاد رکھنا مسلمانوں, اس کو دل پہ لکھ لو کہ جب مسلمانوں کا سب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں تب اللہ کی مدد آتی ہے, تب اللہ کی مدد آتی ہے. اور جب اللہ کی مدد آتی ہے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں زیر نہیں کر سکتی, بشرط یہ ہے کہ تم اللہ کے قریب آؤ. کیا زنا کی حدوں کو آباد کرنے کی پلان بناتے ہیں مسلمان, کیا مسلمان جوؤں کی حدوں پہ جاتے ہیں, کیا مسلمان شراب کی حدوں پہ جاتے ہیں, کیا مسلمان عیاشوں کی حدوں پہ جاتے ہیں. چھوڑو سارے گناہوں کو اور اپنے رب سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو. مکے کے حالات بدل گئے. ابو لہب چچا ہے, ابو جہل حضرت فاروق اعظم کا ماموں ہے, رشتہ داریاں ہیں, لیکن پورا مکہ مسلمانوں کے مخالف ہو گیا ہے. جب مسلمانوں کے مخالف ہوا حالات اتنے بدلے کہ اللہ کے رسول مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ مکہ چھوڑنے پر بظاہر جو ہے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ کر لیا مکہ چھوڑنے حضور. لیکن لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا, نا امید نہیں ہونا. نا امیدی کفر ہے, نا امیدی کفر ہے. امید اپنے اندر پیدا کرو, امید کی کرن پیدا کرو, کیونکہ سب سے بڑی طاقت اپنے پاس ہے. اللہ کی طاقت اپنے پاس ہے, ایمان کی طاقت اپنے پاس ہے, قرآن کی طاقت اپنے پاس ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت اپنے پاس ہے. بس رشتہ جوڑنے کی ضرورت ہے. حضور علیہ السلام مکہ چھوڑنے کس شان سے چھوڑے مکہ. صرف ایک صحابی دبلے پتلے, حضور کے جو صحابی حضور کے ساتھ تھے دبلے پتلے. انسان جب مجبور ہو کر پریشان ہو کر کہیں سے نکلتا ہے تو مضبوط ساتھیوں کے ساتھ نکلتا ہے, ٹھیک ہے, مضبوط باڈی گارڈ کے ساتھ نکلتا ہے کہ حملے کے موقع پر میری مدد یہ بندہ کرے گا. لیکن حضور علیہ السلام نے جس کو ساتھ لیا اس کا وزن وہ بظاہر دبلا پتلا ہے, کمزور شخصیت ہے, جسم کے اعتبار سے کمزور ہے مگر ایمان کے اعتبار سے اتنی مضبوط ذات ہے کہ حضور فرماتے ہیں سب کا ایمان ایک پلڑے میں رکھو اور میرے ابو بکر کا ایمان ایک پلڑے میں رکھو تو سب کے ایمان پہ ابو بکر کا ایمان بھاری پڑ جائے گا, یقین اس کا بھاری پڑ جائے گا. حضور نے سب سے دبلے پتلے صحابی کو ساتھ لیا. لیکن جب کعبے کا آخری مرتبہ طواف کیا تو کعبے کا طواف کر کے حضور نے کعبے کو دیکھا اور رو پڑے اور کہنے لگے, اے کعبہ میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں, اے کعبہ میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں, میں تجھے کبھی چھوڑ کر نہ جاتا, تو میرے اللہ کا گھر ہے. مگر اے کعبہ سن لے, میں آج جا رہا ہوں لیکن جلدی واپس آؤں گا. یقین بول رہا ہے جلد واپس آؤں گا. دیکھو حالات ایسے, حضور گھر چھوڑ کے جا رہے ہیں مگر حضور فرما رہے ہیں امتیوں کو درس دینے کے لیے حالات سے کبھی مایوس کیوں نہ. حضور کہتے ہیں میں جلد لوٹ کر کے آؤں گا. اور پھر صدیق اکبر کو ساتھ لے کر حضور غار ثور میں 3 دن تک رکتے ہیں. دو لوگ ایک صدیق اکبر ہے, سرکار ہے. واقعہ بتانا مقصد نہیں, صرف اشارہ دینا تاکہ امید کی کرن پیدا ہو. کوئی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے, حالات سے حالات بدلتے رہیں. حکمراں کبھی نیک آتے ہیں, کبھی بد آتے ہیں, کبھی رحم دل آتے ہیں, کبھی سخت دل آتے ہیں, لیکن اللہ تو ہمارا وہی ہے, ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا. اللہ نہیں بدلتا, اللہ تو وہی ہے نا, اللہ وہی ہے. تو ہمیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, صرف اللہ سے رشتہ جوڑنے کی ضرورت ہے. چھوڑ دو گناہوں کو, چھوڑ دو عیاشیوں کو, چھوڑ دو برائیوں کو, حرام چھوڑ دو, حرام کھانا چھوڑ دو, سود چھوڑ دو, رشوت چھوڑ دو, جھوٹ چھوڑ دو, غیبت چھوڑ دو, چغلیاں چھوڑ دو, حق تلفیاں چھوڑ دو. اللہ کے رسول علیہ السلام غار میں ہیں, صدیق اکبر نے دیکھا کہ دشمن آ گئے ہیں اور آئے ہیں, ان کے پیر صدیق اکبر کو نظر آ گئے. صدیق اکبر بے چین ہو گئے اور اب صدیق اکبر نے گویا بظاہر امید چھوڑ دی, اس لیے کہ دشمن جب غار کے دہانے پر آ گئے ہیں پکڑ ہی لیں گے. اپنی فکر نہیں تھی, محبوب کی فکر تھی. میرا محبوب شہید ہو گیا تو بات ہی ختم ہے, پھر کیا رہے گا, کچھ نہیں رہے گا. جب شمع محفل گل کر دی جائے گی تو شمع کیسے رہے گی, شمع محفل بجھا دی جائے گی تو زینت محفل کہاں چلی جائے گی. ظاہر سی بات ہے, محفل سے پیر موقع اٹھ کر چلا جائے تو محفل کی رونق چلی جاتی ہے. اگر رسول اللہ چلے جائیں گے تو پھر کائنات کا حسن کہاں ہوگا, کائنات کی بہاریں کہاں ہوگی. اسی لیے قدرت نے فیصلہ کیا ہے, حبیب جب تک تجھے رکھوں گا تبھی تک کائنات کو رکھوں گا, جب تجھے اٹھا لوں گا تو کائنات کو بھی اٹھا لوں گا. پتا چلا آج کائنات موجود ہے, مصطفیٰ جان رحمت موجود ہے. نظر آئے یا نہ آئے, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. اللہ اکبر, جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. اگر خوشیوں کی بہاریں آ رہی ہے تو مصطفیٰ جان رحمت موجود ہے. اگر عیدیں پلٹ کر آ رہی ہے تو مصطفیٰ جان رحمت موجود ہے. اگر گلستان میں بہاریں آ رہی ہے تو مصطفیٰ جان رحمت موجود ہے. رمضان شریف پلٹ کر آ رہا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت موجود ہے, حضور موجود ہے. یہ اور بات ہے, نظر آئے یا نہ آئے. صدیق اکبر کو غم ہوا, غم کرنے لگے میرے محبوب کا کیا ہوگا, ہم تو صدقے چلے جائیں گے, ہم تو قربان ہو جائیں گے, محبوب کا کیا ہوگا. حضور نے کیا فرمایا, لا تحزن ان اللہ معنا. ابو بکر غم نہ کر, اللہ ہمارے ساتھ ہے. لیکن اللہ ہمارے ساتھ ہے. مکے کے ڈاکو, مکے کے گنڈے, مکے کے دہشت گرد ہمیں نکلنے پر مجبور کرتے ہیں بظاہر, مگر غم نہ کر, طاقت ہمارے ساتھ نہیں, اسلحے ہمارے ساتھ نہیں, وقت کی مکے کی حکومت ہمارے ساتھ نہیں, لیکن ان اللہ معنا, اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور دنیا نے دیکھا جب نبی نکلے تھے تو اکیلے ایک صدیق کے ساتھ نکلے تھے, مگر جب لوٹتے ہیں مکہ فتح کرنے تو ہزاروں صحابہ کو لے کر کے لوٹتے اور ساری طاقتیں قدموں میں ٹھیر ہو جاتی ہے. ہمیں کوئی مایوس نہیں ہونا, لیکن کرنا کیا ہے, ان اللہ معنا, اللہ ہمارے ساتھ ہے. داڑیاں مڈا کے گٹوں میں پھینکو گے تو کب اللہ ساتھ ہوگا, کانوں میں ایئر فون لگا کے گانے سنو گے تو اللہ کب ساتھ ہوگا.
اللہ ساتھ کب ہوگا؟ اس کی طرف آؤ تو صحیح. ان اللہ معنا, اللہ ہمارے. کتنی بڑی بات کہی, اور سی بھی ابو بکر صدیق سے نہیں کہی. صدیق اول مخاطب تھے اس بات کی, اور قیامت تک کا ہر مومن تھا. لا تحزن, غم نہ کرو. کیسے ہی حالات ہیں, غم نہ کرو, اللہ ہمارے ساتھ ہے, اللہ ہمارے ساتھ ہے. آپ کو کوئی ضرورت نہیں مایوس ہونے کی, ڈپریشن میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, آپ کو جذباتی ہونے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. جیسے اور قومیں سیاست کے میدان میں کھڑی ہیں, آپ بھی کندھے سے کندھا لگا کر کھڑے رہیں. تجارت کے میدان میں کھڑی ہے, آپ بھی کندھے سے کندھا لگا کے کھڑے رہیں. ایجوکیشن کے میدان میں اور قومیں کھڑی ہیں, آپ بھی کندھے سے کندھا لگا کے کھڑے رہیں. مایوس نہ ہو. جتنا ٹیلنٹ آپ کے پاس ہے, بس بات ختم کر رہا ہوں, جتنا ٹیلنٹ آپ کے پاس ہے صلاحیت, اتنا کسی کے پاس نہیں ہے. سب کو آپ کے ٹیلنٹ سے خوف ہے, اس لیے کہ آپ کے پاس صلاحیت بہت ہے. اللہ نے آپ کو ذہن بہت دیا ہے, آپ کو دماغ بہت دیا ہے. کائنات کے اندر جتنی چیزیں ایجاد کرنے کی جتنے نکات نکلے ہیں, وہ کہیں نہ کہیں سے اس کے سوتے اسلام سے پھوٹتے نظر آتے ہیں. لیکن بات اتنی ہے, لوگ آپ کی صلاحیتوں کو زنگالود کرنا چاہتے ہیں. جب آپ مایوس ہوں گے تو پڑھیں گے کہاں؟ جب آپ مایوس ہوں گے تو تجارت کہاں کریں گے؟ کوئی مایوس نہیں ہونا. اللہ سے رشتہ مضبوط کر کے گھر سے نکلو, اور موت سے تو ڈرنا چھوڑ دو, اس لیے کہ ایمان بنا لو. اگر یہ ایمان نہیں ہے تو اپنے ایمان کا جائزہ لو کہ پھر تم کیا ہو. مومن کی شان یہ مومن کا ایمان ہے کہ جس دن اللہ نے آپ کی موت لکھ دی ہے, اس سے ایک سیکنڈ پہلے موت نہیں آ سکتی, اور اس کے ایک سیکنڈ بعد موت نہیں آ سکتی. اگر اس نے لکھی ہے, کوئی بچا نہیں سکتا. اے سی میں پیک کمروں میں بھی محفوظ نہیں رہ سکتے. قرآن کہتا ہے, اللہ اکبر, اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ, کہ اگر تم مضبوط قلعوں میں بند ہو جاؤ گے تو بھی تمہیں موت وہاں پر آ کر کے رہے گی. اللہ نے لکھ دیا ہے, مضبوط قلعہ بھی تمہیں موت سے بچا نہیں سکتا, اور اللہ نے نہیں لکھا ہے تلوار سے ٹکڑے کر دیے جائیں پھر بھی تمہاری زندگی موجود رہے گی. یہ ایک مسلمان کا ایمان. چھوڑ دو موت سے ڈرنا, موت سے ڈرنا. اور دشمن کیوں ٹوٹ پڑے تم پہ پتہ ہے؟ سرکار کی حدیث ہے, جب میری امت میں دو چیزیں پیدا ہو جائے گی تو ان پر لوگ ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکا دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتا ہے. پوچھا کیا وجہ ہوگی؟ ہم کم ہوں گے؟ کہا نہیں, حب الدنیا و کراہیت الموت. دنیا کی محبت میری امت میں پیدا ہوگی اور موت سے نفرت پیدا ہوگی. جب یہ چیز پیدا ہوگی تو وہ بزدل ہوں گے, اور اسلام دشمن طاقتیں ان پہ ٹوٹ پڑے گی. دنیا کے سامنے سینہ تان کر لڑنے کے لیے نہیں, صلاحیتوں کو لے کر کھڑے رہیے. سیاست, تجارت اور تعلیم, ان تینوں بلکہ ہر میدان میں سب کے کندھے سے کندھا ملائیے. جو صلاحیت آپ کے پاس ہے وہ کسی کے پاس نہیں. لیکن اختتام اس پہ کرتا ہوں, آپ کی صلاحیتوں کو زنگ لگ رہا ہے, کیونکہ آپ کے بچے اب کتاب کو چھوڑ کر موبائل ہاتھ میں لے چکے ہیں. روزے میں بھی گیم نہیں چھوٹتا لوگوں سے. گیم روزے میں بھی, وہ روزے کیا قبول ہوں گے جس روزے میں خدا کی یاد نہیں آتی, گیم ہی میں ڈوبے رہتے ہیں. اور کچھ گیمز ایسے یہودیوں نے ایجاد کیے ہیں جس میں باضابطہ طور پر نفسیاتی طور پر تمہیں شکست دینے کا پلان ہے.